بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹھیک ہے، غلام رسول نے قدرے توقف کے بعد فراخ دلانہ لہجے میں کہا، اسے سزا مل جانے کے بعد میرے لیے شکایت کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، لیکن اس محکمے کے افسروں کی تربیت پر توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ اس دوران میں میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی غلام رسول کی خوشامد میں لگا ہوا تھا، اس لیے مجھے آنکھوں میں اول خان سے تبادلہ خیال کا موقع مل گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرا ذہن پڑھ چکا تھا اور میں کسی بھی فیصلہ کن اقدام کے لیے اس گنونے کھیل کے اختتام کا منتظر تھا۔ لمحہ بار بعد ہی باری بدن والا ایک پستہ قامت ڈی ایس پی اپنی پتلون کی بیلٹ درست کرتا ہوا کمرے میں آیا اور ڈی آئی جی کو سلیوٹ کر کے اس کی میز کے سامنے منجمد ہو گیا۔ علی اسد معطل ہو چکا ہے، تلاشی لے کر اسے غیر مسلح کر دو اور اس کی جیب سے ہتھکڑیوں کی چابیاں نکال کر مجھے دے دو۔ ڈی آئی جی نے ڈی ایس پی کو حکم دیا۔ اول خان نے اپنی جگہ سے حرکت کرنی چاہی، لیکن میں نے اسے گور کر وہیں روک دیا۔ ڈی ایس پی اکبر خان نے علی اسد کی جیب سے چابیاں نکال کر اپنے افسر اعلیٰ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اسے لے جاؤ اور فی الحال لاک اپ میں ڈال دو۔ ڈی آئی جی نے اسے اگلا حکم دیا۔ اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے خفیف سی حیرت تیرتی ہوئی نظر آئی، جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ اس نے نہایت سرد مہری کے ساتھ علی اسد کو اپنے ساتھ آنے کی ہدایت کی تھی۔ اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ ملازمتوں میں پیشہ ورانہ رقابت کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ ہم لوگ اس وقت سکھر کی کوتوالی میں موجود تھے، لیکن انسپکٹر علی اسد خیرپور تھانے کا افسر تھا، جسے سردار رجب علی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے خصوصی طور پر سکھر طلب کیا گیا تھا۔ وہ طلبی جہاں علی اسد کے لیے اعزاز کی بات تھی، وہاں سکھر کے افسران کے لیے اس کی آمد شاید بغض و حسد کا باعث بن گئی تھی۔ اسی لیے علی اسد کے خلاف حکم سن کر اکبر خان نے کسی ہمدردانہ رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا اور مشینی انداز میں اسے وہاں سے حوالات کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا۔ اس اثناء میں ڈی آئی جی نے بہت چابک دستی کے ساتھ غلام رسول کی ہتھکڑی کھول دی۔ میں تمہاری فرض شناسی اور اہلیت سے متاثر ہوا ہوں، غلام رسول نے گرمجوشی کے ساتھ ڈی آئی جی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے تلخ تجربے کی کوئی باقاعدہ رپورٹ تو نہیں کروں گا، لیکن افسرانے بالا سے تمہارے لیے انعام اور تعریفی سند کی سفارش ضرور کروں گا، یہ میرے لیے بہت بڑی عزت افزائی ہوگی۔ وہ کھیسیں پھیلا کر بولا۔ غلام رسول جانے کے لیے نکاسی کے راستے کی طرف مڑا، لیکن میں نے للکار کر اسے وہیں روک دیا۔ جو جہاں ہے وہیں ٹھہرا رہے، یہ بازی اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میری آواز سن کر انسپکٹر علی اسد اس کمرے سے باہر نکلتے نکلتے پلٹ پڑا۔ اس کے چہرے پر شادی مرگ کی سی عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، کیونکہ اسے نا امیدی کے اندھے کنویں میں امید کی بھرپور ندا سنائی دی گئی۔ اکبر خان بھی حیران و پریشان کمرے میں لوٹ رہا تھا۔ میری آواز سنتے ہی ڈی آئی جی غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس کی دانست میں ایک سادہ پوش سپاہی کی وہ جرأت ناقابل معافی تھی۔ اس کا ہاتھ فوراً ہی اپنی بیلٹ ہولسٹر کی طرف گیا تھا۔ ہینڈز اپ! اول خان نے نہایت پھرتی کے ساتھ اپنی جدید ترین خودکار رائفل ڈی آئی جی پر تان لی۔ اس لمحے ان لوگوں کو پہلی بار کسی گڑبڑ کا ادراک ہوا، کیونکہ جدید ترین ساخت کی رائفلیں پولیس کے اسلحہ خانے میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر ڈی آئی جی اور اکبر خان کو غیر مسلح کر دیا۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ ڈی آئی جی نے پہلی بار پرتشویش انداز میں ہم دونوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ اسپیشل ٹاسک فورس کے اعلیٰ افسران ہیں۔ ہم سے پہلے ہی انسپکٹر علی اسد فخریہ لہجے میں بول پڑا۔ سادھو بیلا میں پولیس فورس کی طرف سے ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی۔ ڈاکوؤں کا سدباب انہی کے جوانوں نے کیا ہے اور یہ لوگ اول سے آخر تک سارے واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ اسے دوبارہ ہتھکڑی لگا دو۔ میں نے اکبر خان کو ہدایت کی اور غلام رسول کا متبرم چہرہ یک بیک طریق پڑ گیا۔ میں اباسین کا فرسٹ ان کمانڈ ہوں۔ اول خان نے رائفل اپنے شانے سے لٹکا کر اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ڈی آئی جی کی طرف بڑھا دیا۔ اس کاغذ پر نگاہ پڑتے ہی ڈی آئی جی کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید پڑ گیا اور وہ عجیب سے انداز میں اپنی کرسی پر گر گیا۔ میں آپ لوگوں کو اپنے محکمے کا سپاہی سمجھ رہا تھا، وہ نحیف آواز میں بولا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم نے یہاں جو کچھ دیکھا اور سنا وہ سب شرمناک ہے۔ انسپکٹر علی اسد کی معطلی اور غلام رسول کی رہائی کے احکام تم نے کس اختیار کے تحت دیے تھے؟ اول خان نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں سوال کیا۔ کیا کسی بہروپیے کے چہرے سے نقاب ہٹا دینا اتنا ہی سنگین جرم ہے؟ مجھے قانون کی متعدد دفعات کے تحت شبابدیدی اختیارات حاصل ہیں۔
DIG نے کمزور مدافعانہ لہجے میں کہا، میرے دونوں احکام قانونی اعتبار سے بالکل درست اور جائز ہیں۔ مجھے قانون نہ پڑھاؤ آفیسر۔ اول خان اسے خوشگمناک نظروں سے گورتے ہوئے بولا، شبابدیدی اختیارات صرف مفاد عامہ میں اور قانون کی بالادستی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ذاتی پسند اور ناپسند یا انا کی خاطر نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے دونوں معاملات میں اپنے اختیارات منصبی سے سنگین تجاوز کیا ہے۔ اگر آپ کی یہ رائے ہے تو میں نادم ہوں اور اسی وقت اپنے احکام واپس لیتا ہوں۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ اول خان کے باوقار رویے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ غلام رسول ہتھکڑی لگنے کے بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کی پنڈلی پر ٹھوک کر رسید کی اور گرا کر کہا، کھڑے ہو جاؤ اور فوراً سچ اگلنا شروع کر دو، ورنہ تم DIG صاحب کی زبانی ان کے محکمے کا طریقہ کار سن ہی چکے ہو۔ وہ انسپیکٹر پر نہیں، اب تم پر آزمایا جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، وہ برائی ہوئی آواز میں بولا۔ دروازہ بند کر کے اندر سے بلٹ کر لو، میں نے سرد لہجے میں اکبر خان سے کہا، اور اس کا سروس آٹومیٹک اسے لوٹاتے ہوئے بولا، ہم قانون کے پشت پناہ ہیں، مجھے امید ہے کہ تم کوئی جذباتی حماقت نہیں کرو گے۔ ہماری شناخت تمہارے DIG صاحب نے دیکھ لی ہے۔ یس اکبر، DIG نے میری تائید کی، یہ فیڈرل اتھارٹی کے تحت کام کر رہے ہیں، ہمیں ان سے پورا تعاون کرنا ہوگا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اکبر خان نے دروازہ بند کر کے اندر سے بلٹ چڑھا دیا اور پستول ہولسٹر میں اڑس کر وہیں جم گیا۔ ملا سرکار کو تم نے کب سے اپنا باپ بنایا ہوا ہے؟ میں نے غلام رسول کو گورتے ہوئے بے رحمی سے سوال کیا۔ میں کسی ملا سرکار کو نہیں جانتا، اس نے کسی ضدی بچے کی طرح اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میرے اور اول خان کے علاوہ اس وقت تک کسی کو غلام رسول کے گنونے کرتوتوں کا پوری طرح علم نہیں تھا۔ انسپیکٹر کو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ غلام رسول کی ملا سرکار کے ساتھ ملی بھگت ہے۔ یہ بات بھی میں نے اسے فون پر بتائی تھی اور قدرے تردد کے بعد اس نے میرے الزامات کو قبول کر لیا تھا۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ اسے تمہارے روبرو لانا پڑے۔ ہم نے تم پر کچا ہاتھ نہیں ڈالا ہے، تم سے پہلے وہ ہماری تحویل میں آ چکا ہے اور اس نے سب کچھ اگل دیا ہے۔ تمہیں سزا دلوانے کے لیے ہمارے پاس متعدد ٹھوس شہادتیں ہیں۔ اس وقت تو میں تمہاری زبان سے DIG کو تمہارے کرتوت سنوانے چاہتا ہوں۔ میرے اس انکشاف نے غلام رسول پر بہت برا اثر ڈالا اور اس کے تنے ہوئے شانے یک بیک نیچے ڈلک گئے۔ ملا سرکار کی گرفتاری کی خبر اس کے لیے ذہنی صدمے سے کم نہیں تھی۔ اس نے تمہیں ایک طاقتور ٹرانسمیٹر دیا ہوا تھا جس پر تم دونوں جب چاہتے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے تھے۔ پچھلی رات بھی تم اس سے باتیں کرتے رہے۔ تمہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ملا سرکار سردار رجب علی کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہے، لیکن پھر بھی تم اسے گیر گار کر ستبیلا لے آئے کیونکہ ملا سرکار تمہیں بلیک میل کرنے پر تل گیا تھا اور تم اپنی عزت اور ساکھ کی بربادی کا صدمہ جھیلنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ تمہارے دوسرے جرائم کی تفصیل الگ ہے، لیکن سردار رجب علی کے قتل کی سازش تیار کرنے اور قتل میں اعانت کے جرائم بہت واضح ہیں۔ یہ تمہیں پھانسی کے پھندے تک نہ بھی لے جا سکے تو تمہیں لمبی مدت کی سزا ضرور ہو جائے گی۔ تم اتنا کچھ جان چکے ہو تو اب مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو؟ غلام رسول نے تھکی ہوئی شکست خوردہ آواز میں کہا۔ میرے 90 تلے حملوں نے اس کی مدافعانہ صلاحیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے DIG کی حمایت سے جو عارضی سہارا مل گیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اول خان کو ملی ہوئی فیڈرل اتھارٹی نے DIG کی انا کے غبارے سے ساری ہوا نکال کر اسے کیچوے کی طرح حقیر اور بے ضرر بنا دیا تھا۔ DIG کی شرمناک پسپائی کے بعد غلام رسول میرے مقابلے میں تنہا رہ گیا تھا اور میں اس کے بارے میں اتنا کچھ جان چکا تھا کہ صرف باتوں ہی باتوں میں اسے لبے گور پہنچانے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ لیکن ملا سرکار کی عبرتناک موت کے بعد غلام رسول واحد اور بڑا مجرم تھا جو قانون کی تحویل میں آ سکا تھا۔ جو کچھ ہوتا رہا تھا وہ ماضی بن چکا تھا۔ اصل اہمیت اس بات کی تھی کہ ماضی کے چرکوں سے کوئی سبق سیکھ کر آئندہ کے لیے ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ کوئی غلام رسول یا ملا سرکار ملک کی بنیادوں میں بارود نہ بر سکے۔ اس کے لیے غلام رسول کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ اس کے تفصیلی بیان کی بہتری کڑیاں ہمارے کام آ سکتی تھی۔ ہم شروع سے اب تک پوری کہانی سننی چاہتے ہیں، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ غلام رسول تم پر لعنت ہو، میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم جیسا مثالی کردار کا حامل سیاستداں بھی ملک و قوم کا اتنا بڑا غدار ثابت ہو سکتا ہے۔ DIG نے غصیلے اور ملامت امیز لہجے میں کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو اور میرا خدا اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے ان معزز افسروں کے سامنے تمہاری جو حمایت کی اس میں میری ذات کے کسی مفاد کا کوئی دخل
دخل نہیں تھا۔ اس وقت تک میں تمہاری گنونی اصلیت کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں صدقے دل سے وہی کچھ کہہ رہا تھا جو سمجھتا تھا۔ تم نے اپنے ساتھ میرا بھی منہ کالا کر دیا ہے تو پھر تھوک دو میرے چہرے پر۔ غلام رسول نے سرد اور عجیب سی آواز میں کہا، مجھے ذبح کر دو، مجھے تماشا بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تم زندہ رہو گے غلام رسول، تم کو قانون کی عدالت کا سامنا کرنا ہوگا، تم پر جرح ہوگی، بال کی کھال نکالی جائے گی، تمہارے دوست، رشتہ دار، گھر والے اور بال بچے تمہیں کوڑی سے زیادہ برا سمجھنے لگیں گے۔ ملا سرکار کا ساتھ دے کر تم نے بری دنیا میں یکو تنہا رہ جانے کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ غداروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جانا تمہارے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ اس ہولناک انجام سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ میں نے اسے اندر سے بالکل ہی توڑ پھوڑ دینے کی نیت سے نہایت سرد اور شفقانہ لہجے میں امکانات کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا، میں تخلیے میں کچھ بات کرنی چاہتا ہوں۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں اپنے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، کیا تم میری خاطر اس بھیڑ میں کمی کر سکتے ہو؟ ڈی آئی جی اس کی بات سن کر استفہامیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ یہاں جو کچھ ہوا یا اب ہو رہا ہے اس کے بارے میں تم اپنی زبان سختی کے ساتھ بند رکھو گے۔ قدرے توقف کے بعد میں نے ڈی ایس پی اکبر خان سے کہا، بخشی لال کو لے جاؤ اور اس حرامزادے کا بیان قلب بند کرو۔ گنیش آشرم کو اسی مردود نے ملا سرکار کے محل سرا بنایا ہوا تھا۔ اکبر خان سمجھ گیا کہ اس کی وہاں موجودگی غیر ضروری ہو چکی تھی۔ وہ زنجیر تھام کر بخشی لال کو اس کمرے سے لے گیا۔ بخشی لال کنویں سے نکلے ہوئے کسی زخمی گدھے کی طرح نہایت خاموشی اور دل سوزی کے ساتھ مسلسل آنسو بہانے میں مصروف تھا۔ اس کے نکل جانے کے بعد انسپکٹر علی اسد نے دروازہ دوبارہ بلٹ کر دیا۔ اس وقت کمرے میں میرے اور اول خان کے علاوہ ڈی آئی جی تھا یا انسپکٹر علی اسد۔ سلطان شاہ پہلے ہی باہر رک گیا تھا۔ یہ کم از کم افراد ہیں، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈی آئی جی اس وقت بری طرح سہما ہوا تھا۔ اس کا سارا دبدبا اور تنتنا ہماری ایک ہی ببکی میں رخصت ہو چکا تھا۔ اس نے غلام رسول کو مخاطب کرتے ہوئے ہم دونوں کے چہروں پر نگاہ رکھی تھی۔ ہم ذرا بھی برا فروختگی کا مظاہرہ کرتے تو وہ دہل کر وہیں خاموش ہو جاتا۔ میری 30 کروڑ سے اوپر کی دیہی اور شہری جائیداد ہے۔ غلام رسول نے تھوک نگلتے ہوئے رک رک کر نیچی آواز میں کہنا شروع کیا، اس میں زرعی زمین بھی ہے اور تجارتی عمارات بھی۔ یہ میری کل بساط ہے۔ اس حد کے اندر میں تمہیں زبان بند رکھنے کا منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار ہوں۔ اس کی پیشکش پر اول خان کا بھڑکنا فطری امر تھا، لیکن میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے بات سنبھال لی۔ کیا یہ تمہاری زرعی، تجارتی اور رہائشی جائیدادیں اور جاگیریں تمہاری اپنی ہیں؟ 100% میں بلا شرکت غیر ان کا مالک ہوں۔ میرا رویہ اس کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوا تھا۔ اس میں کسی دوسرے کی ایک دمڑی بھی نہیں ہے۔ میرے بعد یہ میرے بیوی بچوں کا ہوگا۔ پورے قانونی اختیار کے ساتھ تم ان اثاثوں کی کتنی مالیت ہمیں منتقل کر سکتے ہو؟ لمحہ بھر کے لیے وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر تفکر آمیز لہجے میں بولا، قانونی طور پر تو میں 1.5-2 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ میرے سارے اثاثے دوسروں کے یا فرضی ناموں پر ہیں۔ ہاں، قبضہ میرا ہے۔ میں 2-4 دن میں تمہاری مرضی کے مطابق انتظامات کرا سکتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں خدمت خلق کے جذبے سے ان کے پاس دوسروں کے کام لے کر آتا ہوں، اس لیے کوئی دیر نہیں لگاتا، حالانکہ وہ سب میرے اپنے کام ہوتے ہیں۔ 30 کروڑ اور 2 لاکھ، میں نے دھیمے سے کہا، پھر پوچھا، تم انکم ٹیکس وغیرہ دیتے ہو؟ نہیں، وہ بولا۔ 1.5-2 لاکھ کی جو آبائی زمین ہے اس سے زرعی آمدنی ہوتی ہے، جس پر عشر اور ڈال وغیرہ تو ہے لیکن انکم ٹیکس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ 30 کروڑ میں تقریباً سارا ہی کالا دھن ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا، انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے تو تم کروڑوں کی زرعی جاگیریں بھی دکھا سکتے تھے۔ جو لوگ سیاست میں کما کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور نمود و نمائش پر اتر آتے ہیں، وہ عموماً منہ کے بل گرتے ہیں اور ساکھ کھو بیٹھتے ہیں۔ میں نیچ نوائی سے چلتا ہوں، ڈنڈورا پیٹوں یا نہ پیٹوں، یہ سب میرا ہی ہے۔ میں نے یہ اثاثے اپنے خون پسینے سے بنائے ہیں، یہ سب میرے اپنے مسائل ہیں۔ تمہاری دلچسپی کی بات صرف یہ ہے کہ میں اپنے ان خطیر اثاثوں میں منہ مانگا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی ساکھ اور نیک نامی کے سہارے میں یہ نقصان جلد ہی پورا کر لوں گا۔ تمہارے ان اثاثوں کی تشکیل میں ملا سرکار کا کیا رول رہا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرے سوال پر وہ چونک پڑا اور الجھے انداز میں بولا، ہمیں اب اپنی توجہ لین دین کے معاملے تک محدود رکھنی چاہیے۔ تم مجھے غیر ضروری باتوں میں الجھا رہے ہو۔ میں نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا اور وہ کراہتا ہوا کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا۔ رشوت سے تم جیسے خود غرض کمینوں اور بے ضمیروں کو خریدا جا سکتا ہے غلام رسول۔ میں نے اس
اس کی پیشانی پر ٹھک کر رسید کرتے ہوئے کہا، میں تو تجھے قرید رہا تھا، اب تجھے کروڑوں کے ان اثاثوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تیرے پاس یہ پیسہ کیسے اور کہاں سے آیا؟ مجھے رشوت خوری پر آمادہ پا کر اس نے جو تھوڑی بہت ہمت پکڑی تھی وہ بھی جواب دے گئی۔ اس بار میں نے اسے کرسی پر نہ بیٹھنے دیا بلکہ اس کے روبرو ہی کھڑا رہا۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے کمزور آواز میں ایک بار پھر ہمیں لالچ دینا چاہا، اور اس بار انسپکٹر علی اسد غضبناک تیوروں کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے غلام رسول کو پشت کے بل قالین پر گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے سر اور چہرے پر مکوں کی برسات کر دی۔ غلام رسول کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا جوڑا لگا ہوا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کے ہاتھ پشت پر لا کر نہیں باندھے گئے تھے، ورنہ گرتے ہی اس کا کوئی بازو ٹوٹ سکتا تھا۔ اس وقت اس کے دونوں ہاتھ سلامت تھے، لیکن وہ ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے انسپکٹر کی وحشیانہ ضربات کو تڑپ تڑپ کر بچانا چاہا، لیکن انسپکٹر دن رات ضدی مجرموں کی سرکوبی کا تجربہ رکھتا تھا۔ اس کا کوئی بھی وار رائگاں نہیں گیا، لیکن اس نے اتنی احتیاط ضرور رکھی تھی کہ اس کی مار سے غلام رسول مرنے یا بے ہوش ہونے کی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ہانپتا ہوا غلام رسول کے سینے پر سے اترا تو غلام رسول کا خون میں ڈوبا ہوا ورم آلود چہرہ کسی ہیوی ویٹ باکسر کی یاد دلا رہا تھا جو پورے 15 راؤنڈ تک رنگ میں اپنے مضبوط حریف سے مار کھاتا رہا ہو۔ غلام رسول کے سارے کاسبل نکل گئے تھے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ہم لوگوں کو کسی بھی صورت میں اپنے فرائض سے انحراف پر آمادہ نہیں کر سکے گا، بلکہ خود اپنی مشکلات میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اس لیے اس نے ہتھیار ڈال دیا اور مشینی انداز میں ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا چلا گیا۔ اس کی زبان سے 30 کروڑ کے اثاثوں کا ذکر سن کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ کسی نیک نام سیاست داں کے لیے اس قدر مالدار ہونا کوئی اچھا شگون نہیں تھا، اور وہ میرے لیے ایک نئی بات بھی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی باز پرس کی ابتدا اسی موضوع سے کی جس کے نتائج محیر العقول تھے۔ ملا سرکار کے نمائندے کی حیثیت سے غلام رسول کے ڈاکوؤں سے کوئی مراسم نہیں تھے، لیکن ایک جاگیردار کے طور پر اس کی صرف سردار رجب علی سے دوستی تھی۔ یہ دوستی ان دنوں سے چلی آ رہی تھی جب رجب علی ڈاکو نہیں تھا، لیکن سکھر میں اپنی دلیری اور بے خوفی کی بنا پر خاصا نام پیدا کر چکا تھا۔ جب وقت بدلا اور رجب علی نے ڈاکے ڈالنے شروع کیے تو قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے وہ ادھر ادھر چھپتا رہا۔ اس دوران میں غلام رسول نے کئی بار اسے اپنی زمینوں پر پناہ دی، کیونکہ اس ابتدائی دور میں سندھ کے گھنے جنگلات ڈاکوؤں کی باقاعدہ پناہ گاہوں میں تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ ان احسانات کے بدلے میں سردار رجب علی نے ایک انتخابی مہم کے موقع پر غلام رسول کو کثیر مالی امداد فراہم کی۔ غلام رسول کا حریف زبردست مالی حیثیت کا حامل تھا اور پیسے کے بل پر اسمبلی میں پہنچنے کا پختہ عزم لیے بیٹھا تھا۔ رجب علی کی مالی امداد اونٹ کے منہ میں زیرہ ثابت ہوئی۔ اس علاقے کی بڑی بڑی برادریوں کے سربراہ امیدواروں سے کھل کر سودے بازی کر رہے تھے۔ غلام رسول اپنے حریف سے ہر اعتبار سے بہتر تھا، لیکن ووٹر کے مالی مطالبات کے نیلامی میں بولی لگانا اس کے بس سے باہر تھا۔ ان دنوں سردار رجب علی نے غلام رسول کو ملا سرکار سے ملوایا۔ وہ ملا سرکار کے مشن کا درمیانی دور تھا۔ وہ ایک عالم باعلوم کی حیثیت سے کوٹ مندو میں اپنے پنجے گاڑنے میں کامیابی حاصل کر چکا تھا اور دوسرے مرحلے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کوشاں تھا۔ اسے غلام رسول کی ذات میں سرمایہ کاری سود مند نظر آئی۔ اس نے غلام رسول کی انتخابی مہم کے لیے منہ مانگی رقمیں فراہم کی اور غلام رسول اس کے احسانات کی گٹھری اپنے سر پر لادے اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ غلام رسول کے منہ کو خون لگ گیا تھا۔ پیسے کی طاقت اس لیے کرسی کے انعام کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ اس لیے اس کی دبی دبی خواہشات کے اظہار پر ملا سرکار نے اسے پیسہ بنانے کے گر سکھانے شروع کر دیے، جن میں اناج کی سرحد پار سمگلنگ سب سے آسان تھی۔ 2 مرتبہ غلام رسول کی VIP کار ہیروین کی کھیپ لے کر پولیس چوکیوں کے درمیان سے گزار کر مقامی خریداروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کی گئی، جس کے صلے میں اسے بھاری رقوم ملی۔ جو غلام رسول جرائم میں ملوث ہوتا چلا گیا، اسی طرح ملا سرکار بھی بتدریج اس کے سامنے کھلتا رہا، اور جب غلام رسول کو یہ علم ہوا کہ ملا سرکار مقامیوں کو سرحد پار لے جا کر تخریب کاری کی تربیت دلاتا ہے تو اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ اسی دوران میں سرحدوں پر گڑبڑ کے آثار نمودار ہوئے تو مالدار ہندو سندھ سے فرار ہونے لگے۔ ملا سرکار کے ایما پر غلام رسول نے انہیں اپنا مال و اسباب اور نقدی سرحد پار لے جانے میں بھرپور مدد دی، جس کے انعام میں وہ ہندو اپنی جائیدادوں کے مختار نامے اس کے نام پر بنوا گئے۔ بعد میں ملا سرکار نے
اسے بتایا کہ جانے والے ہندوؤں کو پڑوسی ملک میں ان کی چھوڑی ہوئی زمینوں اور جائیدادوں کا معاوضہ دے دیا گیا تھا اور پاکستان میں متروک ایسی ساری املاک اس کی ہو چکی تھی جن کے مختار نامے اس کے نام پر بنے ہوئے تھے۔ غلام رسول نے تجربے کی غرض سے چند سودے کیے، کسی بھی مرحلے پر کوئی دشواری پیش نہ آئی تو اس نے مختار ناموں پر اکتفا نہ کرتے ہوئے ایسی تمام جائیدادیں اپنے گھر والوں، غریب اور ان پڑھ رشتہ داروں اور فردی ناموں پر منتقل کرا لی، جن کا تخمینہ وہ 30 کروڑ بتاتا تھا۔ اپنی کامیاب انتخابی مہم کے کٹھن دنوں میں غلام رسول نے ملا سرکار کی بنائی ہوئی جس دلدل میں پہلا قدم رکھا تھا وہ روز بے روز گہری ہوتی چلی گئی، اور جب اس نے متروک جائیدادوں کی رجسٹریاں مکمل کرائیں تو وہ گردن تک اس دلدل میں غرق ہو چکا تھا۔ ملا سرکار کی ذات سے خوف محسوس کرنے کے باوجود وہ اس سے ترک تعلق کی کوئی کوشش کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اول تو وہ ملا سرکار کے یک طرفہ احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، دوئم وہ یہ جانتا تھا کہ ملا سرکار اس سے ناراض ہوا تو اس کے غفلوں کا راز فاش کر کے اسے در بدر ہونے پر مجبور کر سکتا تھا۔ پھر صوبے میں باحثیت لوگوں کے اغوا اور تاوان کی وصولی کی کہانیاں چل پڑی۔ اس وقت تک غلام رسول اسمبلی کے معزز رکن سے نیک نام سیاسی رہنما کے منصب پر آ چکا تھا، جب یکے بعد دیگرے اس کے کئی شناساؤں کو یرغمال بنا کر ان کی بساط کے عین مطابق زر تاوان کے مطالبے کیے گئے تو غلام رسول کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ ملا سرکار سے اس کے ملنے والے مالی حالات کے بارے میں قرید کر معلومات حاصل کرتا تھا۔ غلام رسول کے استفسار پر اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ غلام رسول کو اپنے مخبر کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اپنے سیاسی منصب کی وجہ سے غلام رسول ذی حیثیت لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، مٹھی بند رہنے تک ملا سرکار اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا تھا جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتا تھا، لیکن بات کھل جانے کے بعد ملا سرکار اسے ان لوگوں کے نام فراہم کرنے لگا جن کے بارے میں اسے معلومات درکار ہوتی تھی۔ غلام رسول کے لیے یہ احساس سہانے روح تھا کہ وہ ملا سرکار کے لیے جن لوگوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا وہ بہت جلد کسی نہ کسی بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے۔ کوئی قتل کر دیا جاتا، کسی کے گھر ڈاکہ پڑتا، کسی کو تاوان کے لیے یرغمال بنا لیا جاتا یا کسی کا بچہ پر اسرار طور پر اٹھا لیا جاتا۔ جب غلام رسول سے نہ رہا گیا تو اس نے ملا سرکار سے اس بارے میں شکوہ کیا، میرے پاس قارون کا خزانہ نہیں ہے۔ برسوں گزر جانے کے باوجود غلام رسول کو ملا سرکار کا مکارانہ جواب لفظ بے لفظ یاد تھا، میں تم جیسے دوستوں پر پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہوں تو وہ کسی کان سے نہیں آتا، یہ پیسہ مجھے اسی سرزمین پر حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پہلے صرف تم میرے دوست تھے جو سیاست میں کودے تھے، اب میرا حلقہ احباب بہت وسیع ہو چکا ہے، میں ضرورت کے وقت اپنے دوستوں کے کام آنے کو عبادت کا درجہ دیتا ہوں۔ اسی لمحے غلام رسول نے اندازہ لگا لیا کہ ملا سرکار ملک نہ صحیح صوبے کی جڑوں تک میں اترنے کا تہیہ کر چکا ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب وہ سندھ کا راسپوتین ثابت ہوگا جو کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے وقت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ غلام رسول نے ملا سرکار کو ایسے نوجوان اور سرگرم سیاسی کارکنوں کے کوائف بھی فراہم کیے جو محرومیوں کے جہنم میں سلگنے کی وجہ سے سرکشی کی حدوں کو چھونے لگے تھے۔ ملا سرکار کے کارندے ایسے نوجوانوں کے ذہنوں میں بغاوت کے جراثیم کی پرورش کرتے، پھر مالی امداد کے بہانے ان کو اپنے مذموم عزائم کے لیے خرید لیا جاتا تھا۔ ایسے لڑکوں کو سرحد پار لے جا کر 4 ہفتوں تک دہشت گردی اور گریلا لڑائی کی تربیت دی جاتی تھی، پھر 2 ہفتوں تک سرکاری خرچ پر ہندوستان کے مشہور و تاریخی اور تفریحی مقامات کی سیر کرائی جاتی تھی۔ اس سیر کے دوران میں سینئر اور تجربے کار انسٹرکٹر پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف ان کچے ذہنوں کی برین واشنگ کرتے رہتے تھے۔ سرحد پار 6 ہفتے گزارنے کے بعد جب وہ لڑکے اپنے جسموں پر ہتھیار سجا کر اپنے ملک میں واپس آتے تھے تو پرجوش سیاسی کارکن کی بجائے حد سے زیادہ خطرناک دہشت گرد اور گریلے بن چکے ہوتے تھے۔ غلام رسول خاموش ہوا تو میں اسے سرد نگاہوں سے گورنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا۔ وہ بکھلا کر برائی ہوئی آواز میں بولا، میرے مقدر کا فیصلہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلا کم و کاست سب کچھ بتا دیا ہے۔ سب کچھ نہیں بلکہ کچھ کہو، کافی کی باتیں تم نے چھپا لی ہیں جو تم سے اگلوائی جائیں گی۔ نہیں، وہ گھبرا کر بولا، میں نے دانستہ کچھ نہیں چھپایا، بھول چوک ہو گئی ہو تو اور بات ہے، تو ذرا سوچ کر بتاؤ کہ تم کبھی سرحد پار گئے ہو؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، گیا ہوں۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، ایک بار گیا ہوں لیکن میرے اس سفر کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، میں نے وہ سفر ذاتی حیثیت میں خفیہ طور پر کیا تھا۔ غنیمت ہے کہ تمہارا حافظہ کام کر رہا ہے، تم وہاں
وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ سفر کر کے میں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن ملا سرکار کا اصرار تھا کہ میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ سرحد پار تربیت حاصل کرنے والے لڑکوں کو جب یہ علم ہوگا کہ ان کے ہم وطن دانشور معززین اور سیاست دان بھی ان کے سرپرستوں کے ساتھ ہیں تو ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ پاکستان سے کئی افراد ان تربیتی کیمپوں کے خفیہ دوروں پر آ چکے ہیں، لیکن وہ اس کا بدترین فریب تھا۔ اپنے اسی سفر کے نتیجے میں آج اس حال کو پہنچا ہوں۔ اس سفر کا تمہاری حالت سے کیا تعلق نکل آیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ اس سفر سے پہلے میں ملا سرکار کی ہدایت پر جو کچھ کرتا رہا وہ جرائم کے زمرے میں آنے کے باوجود سنگین نہیں تھا۔ کبھی بات کھل جاتی تو مجھے زیادہ سے زیادہ چند برس کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن دہشت گردوں کے خفیہ تربیتی کیمپ کا دورہ مجھے غدار قرار دلوا سکتا تھا۔ میں نے جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جیسلمیر اور شاہپور کے تربیتی اڈوں پر میری کوئی تصویر نہ اتاری جائے، لیکن میری خواہش اور ملا سرکار کے وعدے کے برعکس میری لا علمی میں ٹیلی اسکوپک لینزوں کی مدد سے میری ویڈیو فلم بنائی گئی، جو ملا سرکار کے دعوے کے مطابق 7.5 گھنٹے کی 3 ویڈیو کیسٹوں پر مشتمل ہے۔ تمہیں کب علم ہوا کہ تمہاری فلم تیار کی گئی ہے؟ انسپیکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ آج رات غلام رسول اپنے مصائب کے تسلسل میں یہ بھول گیا تھا کہ رات گزر چکی تھی اور تھوڑی دیر میں نئے دن کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ سردار رجب علی کو ملا سرکار کی نیت پر شبہ ہو گیا تھا۔ غلام رسول کہہ رہا تھا، اس نے لیلا بتی کی آواز سنے بغیر سادھو بیلا آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے ملا سرکار کو بتا دیا کہ اسے لانا میرے بس سے باہر ہے۔ اس نے مجھے ہر قیمت پر اسے لانے کا حکم دیا۔ اس کے لب و لہجے میں جلاہٹ سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے رجب علی کا دل صاف نہیں کر سکا تو اسے بے دریغ ہلاک کر دے گا۔ میں اپنے انکار پر اڑا رہا تو ملا سرکار نے پہلی بار میرے ویڈیو کیسٹوں کا ذکر کیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں رجب علی کو جزیرے پر نہ لایا تو وہ کیسٹوں کا راز فاش کر دے گا۔ اس دھمکی کے آگے میں بے بس ہو گیا۔ آج میں نے سادھو بیلا کا رخ نہ کیا ہوتا تو اس وقت آرام سے اپنی ٹھنڈی خوابگاہ میں سو رہا ہوتا۔ اس کا آخری بیان اس کی اور ملا سرکار کی اس لاسلکی گفتگو کے عین مطابق تھا جو ہم ہوٹل سے دریا کی طرف سفر کرتے ہوئے ایس ٹی ایف والوں کی جیپ میں سن چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ اسے بھی لاک اپ میں بھجوا دو، میں نے انسپیکٹر سے کہا اور غلام رسول کو اپنے ہمراہ لے کر چل دیا۔ غلام رسول انسپیکٹر علی اسد سے بہت خوفزدہ تھا کیونکہ گنیش آشرم کے تہہ خانے میں پہلی بار بھی وہ اسی کے ہاتھوں سے پٹا تھا اور اس کی آخری ٹھکائی بھی اسی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ انسپیکٹر کو ڈی آئی جی کے دفتر میں ہونے والی گفتگو سے زیادہ دلچسپی تھی کیونکہ وہ غلام رسول کو اپنے ماتحت عملے میں سے کسی کے حوالے کر کے چند ہی ثانیوں میں واپس لوٹ آیا۔ اس بار سلطان شاہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ تم لوگ اپنے اس ساتھی کو بالکل ہی بھولے ہوئے ہو۔ بیچارہ باہر بیٹھا ہوا بور ہو رہا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی سلطان شاہ کے بارے میں وضاحت کی اور دونوں ہمارے قریب کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ اب تمہاری باری ہے، میں سنجیدگی کے ساتھ ڈی آئی جی سے مخاطب ہو گیا۔ اس وقت میں نے بڑے مجرم کی گوشمالی کر کے خیال سے تمہارا معاملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا اس میں میری بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں خلوص دل سے جو کچھ سمجھ رہا تھا میں نے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں آہستہ سے کہا، اور میں اپنے اس رویے پر آپ سے معافی بھی مانگ چکا ہوں۔ آپ نے اس قصے کو طول دیا تو میرا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ معطلی اور کسی الزام کے تحت برطرفی عمل میں آئے تو مجھے باعزت ریٹائرمنٹ کے فوائد سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔ میں تم جیسے تند خو افسروں کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا، میں نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جس شخص کے دل میں قانون کی حرمت کا پاس نہ ہو اور جو قانون کو اپنی مرضی کا غلام سمجھتا ہو، اسے تمہاری کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے انسپیکٹر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس سے ذاتی اناد کی بو آتی ہے۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اول خان اچانک ہی انسپیکٹر سے پوچھ بیٹھا۔ میرے دل میں اپنے افسر کی طرف سے بال آ گیا ہے، اس لیے میں اپنی زبان بند ہی رکھوں گا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی پسند و ناپسند کو کبھی اپنے فرائض پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ یہ تمہارا ایک ادنا ماتحت ہے، میں نے تن امیز لہجے میں ڈی آئی جی سے کہا، لیکن اس کے خیالات تم سے کہیں زیادہ بلند اور پاکیزہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دخل انداز نہ ہوتے تو آج تم نے اسے تباہ کر دیا ہوتا۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔